الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعن آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الحجر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ترجمہ: اور ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، اور یہ کہ اگر ان مشرکوں کی ہٹ دھرمی سے دل تنگ ہو تو آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر ہمتاً خدا کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہیے۔ خدا کا ذکر، نماز، سجدہ، عبادت الہی وہ چیزیں ہیں جن کی تاثیر سے قلب مطمئن اور منشرح رہتا ہے اور فکر و غم دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی مہم بات فکر کی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جھپٹتے۔ ہمیں بھی یہی طرز عمل رکھنا چاہیے کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے، مصیبت آ جائے تو ہم نماز سے مدد لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی ہیں، لیکن یہ نصیحتیں آپ کے توسط سے تمام مسلمانوں کو ہیں۔ اور اس سورہ مبارک کی آخری آیت جو آج تلاوت ہوئی وہ اگر ہم سمجھ لیں اور اپنے اوپر لاگو کر لیں تو انشاءاللہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کو بڑے سے بڑا ایتھیسٹ بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ جو خدا کو نہیں مانتے وہ موت کو ضرور مانتے ہیں، تو موت تو آ کر رہے گی۔ بس بندہ خدا کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو عبادت خدا کے اندر مشغول رکھے، اور اسی حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو اپنی موت کے وقت تک تیری عبادت کرتے رہیں اور اسی حال میں اس دنیا سے اٹھائے جائیں۔ یا اللہ ہم کو متحد کر دے، یا اللہ ہماری مدد کر دے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔